یہ لوڈر رکشا 150 cc اس کا مسئلہ ہے جو کاربوریٹر کا۔ تو ہم نے اس کا کاربوریٹر کھولنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے پلگ کیپ کھول لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کا جو کاربوریٹر ہے تو اس کو کھولنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سائڈ ٹاپا ہے تو اس کو لازمی کھولنا پڑے گا۔ ٹاپے کے اوپر 4 بولٹ ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم نے کھول لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اوپر والے بولٹ کو کھول لینا ہے جی۔ تو ہم نے اس کے جو پیچکس والا بولٹ ہے تو اس کو کھول لیا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہی دوسرا بولٹ لے لیتے ہیں تو اس کو کھول لیتے ہیں۔ جو اس کا کاربوریٹر ہے اس کی جو سیٹنگ ہے نا تھوڑا اس کی چینج ہے، اور موٹر بائک سے علیحدہ سیٹنگ ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی جو ہے نا بولٹ کھول لینے ہے، اس کے بعد ساتھ ہی اس کی ٹاپا اتار دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے آپ کو سیٹنگ دکھانی ہے کاربوریٹر کی، تو ہم نے یہ کھول لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ دوسرا لے لیا ہے، تو اس کو کھولنے کے بعد آپ خود ہی اس کے ٹاپے کو اتار سکتے ہیں بآسانی کے طریقے کے ساتھ۔ کھول لینے کے بعد اس کی جو اوور پیپ ہے، اس کے اندر جو بلو پیپ ہے آپ صاف ہی اس کے اندر چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا جو ٹاپا کنڈیشن ہے اتار دیا ہے۔ ٹاپا اتارنے کے بعد اس کی جو اندر والی کنڈیشن ہے وہ بآسانی طریقے کے ساتھ آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوڈر رکشا جو اس کی کنڈیشن آپ چیک کر رہے ہیں کا سیلف اسٹارٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کاربوریٹر پسٹن کیپ کھول لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کاربوریٹر بآسانی طریقے سے کے ساتھ اتار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہاؤزنگ پیپ ایئر کلینڈر والا آپ کھول لینا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو بیک کر دیا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کاربوریٹر والے بولٹ کھول لینا ہے۔ تو بآسانی طریقے کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے بولٹ کو کھول لینے کے بعد۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کے بولٹ جو ہے کھول دیا ہے، تو کاربوریٹر ہم نے باہر لے لیا۔ ہم نے اس کا جو پٹرول والا پائپ ہے تو اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاربوریٹر کیبلز ہیں اس کو ہم اس کے کاربوریٹر سے بیک کر لینا ہے، تو اس کے کیبل کے اوپر ساتھ ہی بولٹ ہے، تو ہم نے اس کے بولٹ کو کھول لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کی سائڈ میں لاک ہے، کیبل لاک سائڈ ہم نے بیک کر لینی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پسٹن نکال دینا ہے، تو اس کے بعد جو کٹوری بولٹ ہیں تو اس کو ہم نے کھولنا ہے۔ یہ دیکھیں جی اس کی جو کیبل ہیں ریس کیبل، اس کے ساتھ ہی اس کی 2 کنڈیشن کیبل ساتھ میں ہے۔ جو چائنا بیگ ہے یا ہونڈا بیگ ہے، ہونڈا CG125 ہے، اس کے ساتھ ہی ایک ہی کیبل ہے۔ تو اس کے جو لوڈر ہے اس کی ساتھ اس میں 2 کیبل کا اس کے ساتھ ہی کنیکشن ہے۔ تو یہ اس سائڈ والا چوک لیور ہے، تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے۔ کٹوری کو اندر کچرا ہے وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کاربوریٹر کے اندر کچرا ہوگا تو بیک مسنگ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر جو پیٹ ہیں تو اس کے اندر کٹوری والا کچرا جیٹس کے اندر جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے فلوٹ کھول لینے ہیں۔ اس کے اندر وال ہے نیوٹرل وال، اس کو ہم نے بیر کر دیا، تو ہم نے کھول لینی ہے جیٹس۔ تو جیٹس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کتنا کچرا موجود ہے، تو اس کی کنڈیشن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو کچرا موجود تھا، یہ ہم نے بڑی والی جیٹس کھول لی ہیں، اور تو ساتھ ہی یہ اس کے ساتھ چھوٹی جیٹس ہیں، تو اس کو آپ آسانی طریقے کے ساتھ کھول سکتے ہیں، اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوگا جیٹس کے، آپ خود کو اس کی کنڈیشن چیک کرا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے، تو اس کو آپ صاف کرتے وقت لازمی چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ سوراخ بند تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ اس کی جو کھول لیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے پلگ کو بھی کھول لینا ہے۔ اس کی آپ خود بھی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پلگ کا سپارک صحیح ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ہی کچرے والا پلگ ہوا پڑا ہے، تو ہم نے اس کو صاف کر کے لگا دینا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے جو پمپ کٹوری کھولی تھی لوڈر رکشے کی، تو کاربوریٹر کٹوری کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں۔ صاف ایکسیلیٹر کی دوسری کیبل تھی وہ اس پریشر پمپ کے لیے، تو یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کنڈیشن۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی صفائی لازمی کر لینی ہے۔ صفائی کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے فٹنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی چھوٹی جو جیٹس ہیں ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو بڑی والی جیٹس ہیں ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے۔
تو آپ اس کے جو سوراخ ہیں جیٹس کے اس کو صفائی اچھی طرح چیک کر کے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ نئی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جیٹس کے بعد ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے فلوٹ اس کے اندر. فلوٹ کے ساتھ ہی اس کے اندر نیوٹرل وال ہے اس کو اچھی طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اس کی چھوٹی سی پن ہے. تو پن کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کے بعد اس کے اوپر جو کٹوری ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. تو اس کے 3 بولٹ ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے. یہ جو پمپ پریشر ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایکسیلیٹر کے وقت یہ اس کی سپلائی بھی ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے 3 بولٹ ہیں کٹوری کے تو اس کو آپ نے ایڈجسٹمنٹ اچھی طرح سے کر لینا چاہیے تاکہ کہیں سے بھی اس کے جو بولٹ ہیں وہ لوز نہ رہ جائیں. تو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کاربوریٹر کٹوری کی. تو ساتھ ہی دیکھیں ہم نے اس کے جو چھوٹے سے بولٹ ہیں تو اس کو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اور ساتھ ہی اس کو ہم نے کر دینے ہیں ٹائٹ. تو اس کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے. آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اس کی کنڈیشن ساتھ ہی میں. اگر آپ کی موٹر بائک کا مسنگ کا مسئلہ ہے تو آپ اچھی طرح سے اس کو کھول کے جیٹس ہیں جو ان کو اچھی طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. صفائی اس کی لازمی ہے. تو اس کے بعد ہی ہم نے سیٹنگ کی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کاربوریٹر کا جو سائٹ والا میٹر پریشر ہے تو اس کی کیبل ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اس طرح سے. اوپر 2 لگے ہوئے ہیں نٹ تو اس کو ہم نے برابر میں ایڈجسٹمنٹ کر دینا ہے تاکہ لیٹر کے وقت یہ برابر میں استعمال ہو. تو یہ دیکھیں بآسانی طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو ایکسیلیٹر بالکل ایکسیلیٹر ہم نے چیک کیا ہے تو یہ برابر میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کاربوریٹر پسٹن لے لینا ہے تو اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. جو اس کے اوپر کاربوریٹر پسٹن کیپ ہے تو اس کو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں بالکل ہی آسانی کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کاربوریٹر کو فٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں بالکل ہی فٹ ہو گیا. تو اس کے اوپر ہم نے پیٹرول پائپ والی ٹیوب کو فٹ کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کا جو بولٹ کھولا تھا تو اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے اوپر. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایئر کلینر والا جو پائپ ہے اس کو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے کاربوریٹر کے اوپر. تو یہ دیکھیں بآسانی طریقے کے ساتھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو کلپ ہے تو ساتھ ہی میں اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ سائڈ والی ہوا کاربوریٹر کے اندر داخل نہ ہو. ایڈجسٹمنٹ اچھی طرح سے. تو اس کے بعد ہم نے اس کی جو ایکسیلیٹر کیبل ایڈجسٹمنٹ کی تھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ رہ جائے. تو آپ نے پلگ کو چیک کر لینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے پلگ کیپ اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کر دینی ہے. تو ساتھ ہی اس کی جو اسٹارٹنگ ہے کی مدد سے اب ہم اس کو اسٹارٹ کر لینا ہے. یہ دیکھیں یہ بائک ہو گیا اسٹارٹ. کام ہو گیا اس کا کمپلیٹ.